بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فصل التصور قسمان احدہما بدیہی اے حاصل بلا نظر و کسب كتصورنا الحرارة والبرودة ويقال له الضروری ایضا۔ مصنف علیہ رحمہ علم کی تعریف اور تصور و تصدیق کی طرف علم کی تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد اب علم کی دوسری تقسیم بلفظ دیگر تصور و تصدیق کی تقسیم فرما رہے ہیں، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ آپ نے سنا کہ علم کی دو قسم ہیں، ایک تصور اور دوسری تصدیق۔ تو اب آگے یہ بھی جان لیجئے کہ تصور کی دو قسم ہیں، اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسم ہیں۔ تو تصور کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا؟ بدیہی اور نظری، یعنی تصور بدیہی، تصور نظری۔ اسی طریقے سے تصدیق کی بھی ابھی وضاحت کی جائے گی، دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری، یعنی تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تو کہتے ہیں التصور قسمان، تصور جس کی تعریف آپ نے سن لیا، وہ ادراک جو حکم سے خالی ہے، وہ ادراک جو حکم سے خالی ہے، وہ تصور ہے۔ تو کہتے ہیں تصور کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں سے ایک کو بدیہی کہا جاتا ہے، دو قسموں میں سے پہلی قسم کا نام ہے بدیہی۔ یہ کہ تصور کی ایک قسم بدیہی ہے اور ایک قسم نظری ہے، یہ جو تقسیم ہے تصور کی بدیہی اور نظری کی طرف، واضح رہے جمہور حکماء اور جمہور متکلمین کے مذہب پر، ورنہ تو پہلے درس میں، غالباً پہلے درس یا دوسرے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ امام فخر الدین رازی کے نزدیک تصورات سب بدیہی ہیں۔ تو وہ امام فخر الدین رازی کا نظریہ ہے، لیکن جمہور حکماء اور جمہور متکلمین کے نزدیک بعض تصور بدیہی ہے، بعض تصور نظری ہے۔ یعنی تصور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ایک وہ تصور جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تصور وہ ہوتا ہے اور ایک تصور وہ ہوتا ہے جس میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارا خود بھی رات و دن کا مشاہدہ ہے، ہمارا اور ہمارے جیسے لوگوں کا۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں ہمارا اور ہمارے جیسے لوگوں کا؟ آگے میں اس بات کی وضاحت کروں گا ہمارا اور ہمارے جیسے لوگوں کی قید کیوں لگایا۔ بہرحال ہم جیسے لوگوں کا رات و دن کا تجربہ ہے کہ کچھ تصورات وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جاتے ہیں، جن میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بلفظ دیگر کچھ تصور وہ ہیں جن کے تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ کچھ تصورات ایسے بھی ہیں جن کی تعریف کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں اس تصور کے علم کے
حصول کے لیے۔ تو میں جو یہ کہا کہ یہ ہمارا شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ کچھ تصورات کے حصول میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو جاننے پہچاننے کے لیے الگ سے کسی تعریف اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ تصورات ایسے بھی ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ میٹھے کا تصور، کھٹے کا تصور، گرمی کا تصور، سردی کا تصور، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ تصورات ہیں کہ ان کے حصول میں ہمیں تعریف کی ضرورت نہیں پڑتی، نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بہرحال تو کچھ تصورات ایسے ہیں جو ہمیں نظر و فکر کے بغیر، تعریف کے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں، جیسے حرارت کا علم، جیسے برودت کا علم، جیسے آگ کا علم، جیسے پانی کا علم، جیسے برف کا علم اور تصور، یہ نظر و فکر کے بغیر ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ تصورات ایسے بھی ہیں جن کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، جن تصورات کا حصول ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب کہ ان کی تعریف بتائی جائے، تو کچھ تصورات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تحصیل میں ہم نظر و فکر کے محتاج ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملائکہ کا تصور، مثال کے طور پہ جن کا تصور، تو ان تصورات کی تحصیل میں ہمیں تعریف کی، ان جیسے تصورات کی تحصیل میں ہمیں تعریف کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی تحصیل میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی یہ تصورات ہمیں نظر و فکر سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ملائکہ، فرشتے، تو فرشتہ کا علم اور تصور ہی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو فرشتہ کا تصور ہمیں نظر سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا کہ فرشتہ کی حقیقت کیا ہے، فرشتہ کیا چیز ہے، تو اب فرشتے کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ جسم ہے، لمبائی چوڑائی گہرائی والا ہے، اور یہ معلوم ہے فرشتے کے بارے میں کہ وہ نوری ہے، نور سے پیدا ہوا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمیں نص سے معلوم ہے، کتاب و سنت سے معلوم ہے کہ وہ جسم ہے، نور سے بنا ہے۔ وہیں پر ایک اور بات بھی کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو یہ قوت دی ہے کہ وہ جو شکل بھی اپنانا چاہیں، سوائے کتے اور خنزیر کے جو شکل بھی اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو ہمیں فرشتے کے بارے میں معلوم ہے، مگر اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ باتیں معلوم ہو، اس کے باوجود فرشتے کی حقیقت اسے حاصل نہ ہو، تو اب فرشتے کی حقیقت اور اس کا تصور اس شخص کو کیسے حاصل ہوگا؟ نظر و فکر سے۔ مثلاً ان معلوم باتوں میں نظر و فکر کیا، یہ دیکھا کہ ان میں کون جنس ہے،
کون فصل ہے جو جنس ہے اس کو پہلے رکھا، جو فصل ہے اس کو بعد میں رکھا، یوں ترتیب دیا کہ فرشتہ جس میں نوری ہے، جو کتے اور خنزیر کے سوا کسی بھی شکل سے متشکل ہو سکتا ہے، تو فرشتے کی حقیقت جو اس کو حاصل نہ تھی نظر و فکر کے ذریعے سے، یعنی جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ، اس نظر و فکر کے ذریعے سے اس کو فرشتے کی حقیقت حاصل ہو گئی۔ اسی طریقے سے جن جسم ناری جسم ہونا معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ آگ سے جن کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ مختلف روپ دھارنے کی اس میں صلاحیت اور قوت ہے، مختلف شکل اپنانے کی قوت و صلاحیت ہے، مگر اس کے باوجود جن کی حقیقت نہیں معلوم تھی، تو ان معلوم چیزوں میں نظر کیا کہ کون جنس ہے، کون فصل ہے، اور جنس کو پہلے فصل کو بعد میں یوں رکھا کہ جسم ناری الجن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ یذکر و یؤنث، تو اس نظر و فکر سے جن کی حقیقت اسے حاصل ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشاہدہ اور تجربہ سے ہمارے جیسے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کچھ تصورات ایسے ہیں جو بغیر نظر کے بھی حاصل ہو جاتے ہیں، اس پر گفتگو ہو چکی، اور کچھ تصورات ایسے ہیں جن کی تحصیل میں جن کے حاصل کرنے میں ہمیں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کچھ تصورات ہمیں نظر و فکر سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ کچھ تصور بدیہی ہیں، کچھ نظری ہیں۔ اسی کو مصنف نے کہا التصور قسمان، تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم بدیہی اور دوسری قسم نظری ہے۔ یہ جو میں کہا کہ ہمارے جیسے لوگوں کا تجربہ ہے کہ کچھ تصورات بدیہی ہیں، کچھ نظری ہیں، یہ کہنے کی مجھے ضرورت اس لیے پڑی کہ لوگوں کے اعتبار سے انسانوں کے اعتبار سے بدیہی اور نظری میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے لیے بدیہی ہو اور وہی چیز دوسرے کے لیے نظری ہو۔ دیکھیے، امام فخر الدین رازی جیسے ذہین لوگوں کے نظر میں ہر چیز بدیہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ تمام تصورات بدیہی ہیں۔ تو لوگوں کے اعتبار سے بدیہی اور نظری میں اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے لیے بدیہی ہو اور وہی چیز دوسرے کے لیے نظری ہو۔ جیسے دین سے واقف شخص کے لیے فرشتہ، جنت، جہنم وغیرہ کا تصور بدیہی ہے، جبکہ دوسروں کے لیے جو دین سے ناواقف ہے ان کے لیے ان کا تصور نظری ہے۔ دوسری بات، نظری چیزیں بھی اور نظری باتیں بھی ایک عرصہ کی مزاولت کے بعد جب وہ فطری علوم کی طرح ہو جائیں تو بدیہی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہر پیشے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس پیشہ سے متعلق بہت سی باتیں کثرت مزاولت سے بدیہی ہو جاتی ہیں، جبکہ وہی چیزیں دوسروں کے لیے نظری ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، اس کی
ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ امام فخر الدین رازی جیسے جلیل القدر ذی علم نے کیسے کہہ دیا کہ تصورات سب بدیہی ہیں، جبکہ ہمارا خود مشاہدہ ہے کہ تصورات بعض بدیہی ہیں، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ تصورات بعض بدیہی ہیں، بعض نظری ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ یہ آپ نہ سوچیں اور ایسا نہ کہیں، اس لیے اس بات کی وضاحت کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ بدیہی اور نظری افراد کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کسی کے نزدیک نظری ہو اور وہی چیز کسی کے نزدیک بدیہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ بہرحال مصنف کہتے ہیں التصور و قسمان، تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک بدیہی یعنی تصور بدیہی۔ تصور بدیہی کی تعریف کر رہے ہیں، اے حاصل بلا نظر و قصب۔ تصور بدیہی وہ تصور ہے جو نظر و قصب کے بغیر حاصل ہو، جن کے حصول میں نظر و قصب، نظر و فکر کی ضرورت اور حاجت نہ ہو، جیسے حرارت کا تصور، جیسے برودت کا تصور، کہ ان کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو حرارت کا تصور یہ بدیہی ہے۔ اسی طریقے سے برودت کا تصور یہ بھی بدیہی ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُورِي أَيْضًا، ابھی آپ نے سنا کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام بدیہی ہے، بدیہی کی تعریف بھی سن لیا، جسے بدیہی کہتے ہیں، اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، ایک نام تو بدیہی ہے، ایک دوسرا نام ضروری بھی ہے، اس کا نام ضروری بھی ہے۔ تو جسے تصور بدیہی آپ نے کہا، اسے تصور ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ، اور بدیہی کو ضروری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم التصور و قسمان، پہلی قسم بدیہی تھی، دوسری قسم نظری ہے۔ تصور کی دوسری قسم نظری ہے۔ نظری وہ تصور ہے جس کے حصول میں فکر و نظر کی، جس کے حصول میں فکر و نظر کی حاجت ہو۔ فکر و نظر ایک ساتھ رکھ کر کے مصنف نے اشارہ کر دیا کہ نظر و فکر مترادف ہیں۔ تو تصور نظری وہ تصور ہے جس کے حصول میں نظر و فکر کی حاجت ہو، جیسے جن کا تصور، جیسے ملائکہ کا تصور۔ جن اور ملائکہ پر میں گفتگو کر چکا۔ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التصورات إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ، کیونکہ ہم ان جیسے تصورات، جن کا تصور، ملائکہ کا تصور، ان جیسے تصورات میں فکر کی کلفت اٹھانے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان جیسے تصورات میں ہمیں حاجت پڑتی ہے فکر کرنے کی، نظر کرنے کی، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جن کی حقیقت، فرشتے کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، تو اس حقیقت کے معلوم کرنے میں، جن کا علم حاصل کرنے میں، اس کی ماہیت کے علم میں ہمیں نظر اور فکر کی ضرورت ہے، اس طریقے پر جس کو ابھی میں بیان کر چکا۔ کیونکہ فی امثال هذه التصورات، ان جیسے تصورات میں ہمیں فکر کے تکلف کی، فکر کے تکلیف کی، فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وترتیب نظر، اور نظر
کہ ترتیب کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں نظر کی ترتیب کی ضرورت پڑی اس طور پر کہ فرشتے کے متعلق جو معلومات ہمیں تھے ان معلومات کو ہم نے ترتیب دیا اس طور پر کہ دیکھا کہ ان معلومات میں جنس کون ہے، فصل کون ہے۔ جو جنس ہے اس کو ہم نے پہلے رکھا، جو فصل ہے اس کو ہم نے بعد میں رکھا۔ تو ان جیسے تصورات کے حصول میں ہمیں ترتیب فکر کی بھی حاجت پڑتی ہے، ہم ترتیب فکر کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ترتیب نظر اور ترتیب نظر کے ہم محتاج ہوتے ہیں اس جیسے ان جیسے تصورات کے حصول میں۔ وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِ أَيْضًا، یہ تصور جس کا نام آپ نے نظری سنا تھا، اس کا ایک دوسرا نام کسبی بھی ہے۔ اس تصور کو کسبی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ تصور نظر و کسب سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ علم جو ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ نظر و کسب سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے کسبی بھی کہا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کو نظری کہا جاتا ہے کہ نظر سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا قِسْمَانِ، اور تصدیق کی بھی دو قسم۔ علم کی دوسری قسم تصدیق ہے۔ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے تصور کی دو قسم ہے بدیہی اور نظری، اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسم ہے، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بعض تصدیقات وہ ہیں جو ہمیں نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوتے ہیں، جن کے علم میں ہمیں دلیل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ تصدیقات ایسی ہیں جن کے حصول میں، جن کے حاصل ہونے میں ہمیں دلیل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ جبکہ کچھ تصدیقات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے حصول میں ہمیں دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، دلیل لانے کی ضرورت پڑتی ہے، جن کا حصول ہمیں نظر و فکر سے ہوتا ہے۔ کچھ تصدیقات ایسی بھی ہیں، مثال کے طور پر آگ گرم ہے، اس تصدیق کے حصول میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آگ گرم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو جاننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ برف ٹھنڈا ہے، اس کے حصول کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اسے معلوم کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ تصدیقات ایسی ہیں جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جاتی ہیں، کچھ تصدیقات ایسی ہیں جن کے حصول کے لیے، جن کی تحصیل کے لیے ہمیں دلیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ 2 4 کا آدھا ہے، اس تصدیق کے حصول میں ہمیں دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 2 4 ہوتا ہے، اس تصدیق کے حصول میں دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ تصدیقات ایسی ہیں جن کے حصول کے لیے، جنہیں جاننے کے لیے، جن کو سمجھنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بغیر دلیل کے وہ سمجھ میں آتی ہیں، وہ حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی نظر و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کچھ تصدیقات کے حصول کے لیے۔ جبکہ کچھ تصدیقات ایسی ہیں جن کے حصول کے لیے، جن کے حاصل ہونے کے لیے، جن کے علم ذہن میں حاصل ہونے کے لیے، جن کی صورت ذہن میں مرتسم ہونے کے لیے
ہمیں نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال بھی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ عالم حادث ہے، اس بات کی تصدیق کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس جیسی تصدیق کی تحصیل کے لیے نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طور پر کہ عالم جمیع ما سوی اللہ، وہ تمام موجود جو اللہ کے سوا ہے، اسے عالم کہتے ہیں۔ تو ہمارا شب و روز کا مشاہدہ ہے کہ عالم تغیر پذیر ہے، وہ تمام موجود جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے اللہ کے سوا، جو تمام موجود جنہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ تغیر پذیر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، چند سال پہلے ننھے تھے، پھر ایسے ہیں، پھر آپ کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے، تو موجود کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ تغیر پذیر ہے۔ تو عالم تغیر پذیر ہے، متغیر ہے، عالم متغیر ہے۔ تو بہرحال عالم حادث ہے، اس تصدیق کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت ہے کہ عالم کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ عالم تغیر پذیر ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی، یہ بات ہم کو معلوم ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ جس چیز میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جو چیز بدلتی رہتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے، کیونکہ حدوث وجود بعد العدم کا نام ہے۔ نہ ہونے کے بعد جو چیز ہوئی ہے، عدم کے بعد جو چیز موجود ہے، اسے حادث کہتے ہیں۔ اور تغیر آپ کو معلوم ہے، ایک حالت چھوڑ کے دوسری حالت میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دوسری حالت میں نہیں تھی، اب آئی ہے۔ تو عالم کے بارے میں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ عالم تغیر پذیر ہے، اور یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو چیز تغیر پذیر ہوتی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اس حالت میں نہیں تھی، پھر آئی ہے، یعنی حادث ہے۔ اب یہ معلومات ہمیں ہیں، مگر ان معلومات کے باوجود کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ معلومات جن کو ہو، انہیں اس بات کی تصدیق بھی حاصل ہو کہ عالم حادث ہے۔ مگر جب ان امور معلومہ کو ان معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دے، تو اب ترتیب دینے کے بعد ایک وہ امر جو اس کو پہلے سے معلوم نہ تھا، ایک وہ امر جو اس کے لیے مجہول تھا، بعض طرق سے مجہول تھا، اس ترتیب کے ذریعے سے امر مجہول اسے حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً العالم حادث، یہ تصدیق العالم حادث کی تصدیق نظری ہے کہ امور معلومہ کو یہاں ترتیب دیا گیا اس طور پر کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ تو اب یہ نظر ہے، یہ فکر ہے، اس نظر و فکر سے حدوث عالم کی تصدیق حاصل ہو گئی۔ بہرحال جس طریقے سے تصور کی دو قسم ہے، تصور بدیہی، تصور نظری، اسی طریقے سے تصدیق کی بھی دو قسم ہے، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری کہتے ہیں۔ والتصدیق ایضاً قسمان، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، احدہما البدیہی، پہلی قسم تصدیق بدیہی، تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جو فکر و کسب کے بغیر حاصل ہو، اور دوسری قسم تصدیق کی نظری ہے، یعنی تصدیق نظری، جس میں نظر و فکر کی حاجت پڑتی ہے، جس میں نظر و فکر کی طرف افتقار ہوتا ہے۔ پہلے کی مثال یعنی تصدیق بدیہی کی مثال، الکل اعظم من الجز، بعض تصدیق بدیہی ہے جو نظر و فکر کے بغیر
حاصل ہوتی ہے، جس کے حصول میں، جس کے حاصل کرنے کے لیے دلیل بنانے، دلیل لانے، دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے اس بات کی تصدیق کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، الکل اعظم من الجز۔ اس تصدیق کی تحصیل میں، اس تصدیق کے حاصل ہونے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر و کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ بھلا کیسے نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کئی مرتبہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جز کل سے بڑا ہے۔ مثلاً لنگور کی دم لنگور سے بھی بڑی ہے، سمجھ رہے ہیں، پونچھ لنگور سے بھی بڑی ہوتی تو پھر یہ بات کس طریقے سے پورے طور پر صحیح ہو سکتی ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے؟ اگر ایسا شبہ ہو تو جواب یہ ہے کہ لنگور پونچھ سمیت سارے اجزاء کا نام ہے، سمجھ رہے ہیں، پونچھ کو کاٹ کر کے اس کا نام لنگور نہیں ہے۔ تو لنگور میں جس طریقے سے اس کے اور اجزاء داخل ہیں، ویسے ہی اس کی دم اور پونچھ بھی داخل ہے، اور جب پورے داخل ہے، کل داخل ہے، کل داخل ہونے کے بعد صرف پونچھ کو آپ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے پونچھ کے برابر ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو رہیں گے تو کل، یہاں بھی کل اس صورت میں بھی جز سے بڑا ہے۔ بہرحال تو کل جز سے بڑا، اس تصدیق کے حصول میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں۔ پہلے کی مثال، جیسے پہلے یعنی تصدیق بدیہی کی مثال، الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری مثال بھی لے لیجئے تصدیق بدیہی کی کہ 2 4 کا آدھا ہے، اس کے حصول میں بھی، اس تصدیق کے حصول میں بھی کہ 2 4 کا آدھا ہے، نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دوسرے کی مثال یعنی تصدیق نظری کی مثال، وہ تصدیق جسے ہم دلیل سے سمجھتے ہیں، وہ تصدیق جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تصدیق جو نظر و فکر سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کی مثال کہتے ہیں مثال ثانی۔ اور دوسرے کی مثال یعنی تصدیق نظری کی مثال، جیسے کہ عالم حادث ہے، اور جیسے کہ صانع عالم موجود ہے، اور اس کے مانند۔ کیونکہ اس جیسی تصدیق کے، ان جیسی تصدیقات کی تحصیل میں ہم نظر کے محتاج ہوتے ہیں۔ بہیں طور کہ یوں کہا جائے، ابھی میں بیان کر چکا، اشارہ کر دیتا ہوں کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اب یہ نظر اور یہ فکر یہ نتیجہ دے گی کہ عالم حادث ہے۔ اسی طریقے سے ہم یوں کہیں کہ صانع مؤثر ہوتا ہے مصنوع میں، اور جو چیز بھی ایسی ہو وہ موجود ہوگی، تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ صانع موجود ہے۔ تو بہرحال ان جیسی تصدیق کی تحصیل میں دلیل لانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان جیسی تصدیق کی تحصیل نظر و فکر سے ہوتی ہے۔ دوسرے کی مثال جیسے عالم حادث ہے، صانع عالم موجود ہے، اور اس کے مانند۔ فائدہ: وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيَّةً كَانَتْ أَوْ تَصْدِيقِيَّةً مُفْتَقِرَةً إِلَى نَظْرٍ وَفِكْرٍ فَلَا بُدَّ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ مَعْنَى النَّظْرِ فَأَقُولُ۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے بیان سے، ہمارے ذکر سے
جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نظریات خواہ تصوری ہوں یا تصدیقی ہوں مطلقاً نظر و فکر کے نظر و فکر کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ ما سبق کے بیان سے، ہمارے بیان سے مصنف کہتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نظریات میں خواہ وہ تصوریہ ہوں خواہ تصدیقیہ ہوں نظر و فکر کی حاجت پڑتی ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہو ہی گئی کہ نظریات میں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب جان لیجئے کہ نظر و فکر کس چیز کا نام ہے۔ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ، تو اب اس بات کو بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ نظر کسے کہتے ہیں، فکر کسے کہتے ہیں۔ فَأَقُولُ، تو نظر و فکر کی تعریف میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ نظر اس چیز کا نام ہے، میں کہتا ہوں، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ فَلَا بُدَّ لَكَ أَن تَعْلَمَ معنی نظر، تو آپ کے لیے نظر کا معنی جاننا ضروری ہے۔ فَأَقُولُ، تو معنی نظر کے بیان میں کہتا ہوں، النظر فی اصطلاحہم عبارۃ عن ترتیب امور معلومہ لیتعدی ذلک الترتیب الی تحصیل المجہول۔ نظر مناطقہ کی اصطلاح میں نام ہے امور معلومہ کے ترتیب کا، اس طور پر ترتیب کہ وہ ترتیب مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر نام ہے معلوم تصورات و تصدیقات، وہ تصورات و تصدیقات جو معلوم ہیں انہیں اس طور پر ترتیب دینا جس کو پیچھے میں بیان کر چکا، کہ مثال کے طور پر جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے کہ اس میں لمبائی، چوڑائی، گہرائی ہوتی ہے، یعنی جسم ہے، یہ معلوم ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ ناری ہے، اسی طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہے اس کے بارے میں کہ اس میں مختلف روپ دھارنے کی قوت اور طاقت ہے، یہ معلوم ہے۔ تو اب ان معلوم چیزوں کو اس طرح ترتیب دیں کہ یہ ترتیب تحصیل مجہول، ایک ایسی چیز جن کی حقیقت جو آپ کے لیے مجہول تھی، جن کی حقیقت جو آپ کو حاصل نہ تھی، اس ترتیب سے حاصل ہو جائے۔ اور وہ آپ نے یوں ترتیب دیا کہ اس میں جو جنس ہے یعنی جسم، اس کو آپ نے پہلے رکھا اور جو فصل ہے اس کو بعد میں رکھا۔ اس طریقے سے آپ نے ترتیب دیا، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، تو جس کی حقیقت آپ کو حاصل نہ تھی، جو پہلے سے آپ کو حاصل نہ تھا، پہلے سے معلوم نہ تھا، اس ترتیب سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ تو یہ ترتیب آپ کو ایک نامعلوم ماہیت، ایک نامعلوم حقیقت کی تحصیل کرا رہی ہے۔ اسی طریقے سے حدوث عالم کی تصدیق، اور یہ حقیقت حدوث عالم کی تصدیق آپ کو حاصل نہ تھی، مگر عالم کے بارے میں یہ باتیں آپ کو معلوم تھیں، معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، اور جو بھی چیز متغیر ہو وہ حادث ہے۔ تو ان امور معلومہ کو آپ نے
ترتیب دیا اس طریقے پر کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، تو یہ ترتیب آپ کو ایک نامعلوم تصدیق کہ عالم حادث ہے، یہ نامعلوم تصدیق آپ کو یہ ترتیب حاصل کرا دے رہی ہے۔ یہی ترتیب نظر ہے۔ تو نظر و فکر مناطقہ کی یہاں کس کا نام ہے؟ امور معلومہ کو اس طور پر ترتیب دینا کہ یہ ترتیب مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے، اس ترتیب سے مجہول حاصل ہو جائے، مناطقہ کی یہاں اسی کا نام نظر و فکر ہے۔ النظر فی اصطلاحہ عبارت، مناطقہ کی اصطلاح میں نظر نام ہے امور معلومہ کو اس طور پر ترتیب دینا کہ وہ ترتیب مجہول کی تحصیل تک پہنچا دے، جیسے کہ کما اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لک من تغیر العالم وحدوث کل متغیر وتقول، جس طریقے سے کہ جب آپ ترتیب دیں ان معلومات کو جو آپ کو حاصل ہے عالم کے بارے میں، کیا حاصل ہے کہ عالم متغیر ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ عالم تغیر پذیر ہے، پیچھے میں بیان کر چکا۔ جیسے کہ جب آپ ترتیب دیں ان معلومات کو، جو معلومات آپ کو حاصل ہیں، یعنی عالم کا تغیر اور ہر متغیر کا حدوث، یہ آپ کو حاصل ہے، ان معلومات کو ترتیب دیں اس طریقے سے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، تو اس نظر سے، اس ترتیب سے، اس فکر سے کیا ہوگا؟ ایک قضیے کا علم، ایک قضیے کی تصدیق، ایک ایسے قضیے کی تصدیق آپ کو حاصل ہوگی، ایک ایسے قضیے کا علم آپ کو حاصل ہوگا جو پہلے سے حاصل نہ تھا، یعنی العالم حادث کا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا، العالم حادث کا ادراک حاصل ہو جائے گا، العالم حادث کی تصدیق آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اس ترتیب نے ایک تصدیق کو حاصل کرا دیا، یہی نظر و فکر ہے، یعنی امور معلومہ کو اس طور پر ترتیب دینا کہ یہ ترتیب مجہول کو حاصل کرا دے۔ بات ختم ہوئی، نظر کی تعریف آپ نے جان لیا، اب رہی نظر کی تعریف میں امور معلومہ کو ترتیب دینا۔ ترتیب کس چیز کا نام ہے؟ تو ترتیب لغت میں کہتے ہیں شے کو اس کے درجے میں رکھنا۔ کس چیز کا نام ہے؟ ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا، لغت میں یہ ترتیب کہلاتی ہے۔ ترتیب کا لغوی معنی ہر شے کو اس کے درجے میں رکھنا۔ اصطلاح میں ترتیب کسے کہتے ہیں؟ چند چیزوں کو اس طور پر کر دینا، چند چیزوں کو اس طور پر کر دینا کہ اس پر ایک نام بولا جائے، مگر اس طور پر کہ ان چند چیزوں میں سے بعض پہلے ہو، بعض بعد میں ہو، یعنی بعض کو پہلے ہونے کی نسبت ہو، بعض کو بعد میں ہونے کی نسبت ہو۔ ترکیب میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، تقدم و تاخر کی نسبت نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی اشیاء متعددہ کو ایک کیا جاتا ہے اس طور پر کہ اس پر ایک نام بولا جاتا ہے، مگر تقدم و تاخر کی نسبت نہیں ہوتی۔ بہرحال ترتیب اصطلاح میں نام ہے اشیاء متعددہ کو اس طور پر کرنا کہ اس پر ایک نام بولا جائے، اس طور پر کہ اشیاء متعددہ میں سے بعض کو بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے تقدم کی نسبت ہو، بعض کو بعض کی طرف نظر کرتے ہوئے تاخر کی نسبت ہو۔ تعریف میں جو آپ نے سنا امور معلومہ کو ترتیب دینا، نظر کی تعریف میں امور معلومہ کی ترتیب کا نام ہے امور جو جمع ہے، اس سے مراد ما فوق
واحد ہے، ما فوق الواحد ہے۔ اس فن کی اصطلاح میں جمع کا اطلاق ما فوق الواحد پر ہوا کرتا ہے۔ اس طریقے سے جبکہ امور جمع سے مراد ما فوق الواحد، تو اب یہ جو تعریف نظر و فکر کی گئی کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا، تو یہ اس ترتیب کو بھی شامل ہوگی جس میں صرف دو چیزوں کی ترتیب ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان جو کسی کے لیے انسان جو مجہول تھا، اس کی تحصیل کے لیے حیوان اور ناطق کی ترتیب دی گئی، تو یہاں امران ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو امور کا جو لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ، اس سے مراد ما فوق الامر الواحد ہے، کیونکہ اس فن کی تعریف میں جو جمع آیا کرتی ہیں اس سے مراد ما فوق الامر الواحد ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ تعریف اس ترتیب کو بھی شامل ہو جو صرف دو امر پر مشتمل ہو، جیسے کہ حیوان ناطق، یہ بھی ایک ترتیب ہے جو ایک مجہول حقیقت انسان تک پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں فصل وَإِيَّاكَ أَن تَظُنَّ أَنَّ كُلَّ تَرْتِيبٍ يَكُونُ صَوَابًا مُوصِلًا إِلَىٰ عِلْمٍ صَحِيحٍ كَمَا لَوْ كَانَ كيف ولو كان الأمر كذلك ما وقع الاختلاف والتناقض بين أرباب النظر مع أنه قد وقع ہے۔ یہ عبارت إياك وأن تظن أن كل ترتیب يكون صوابا موصلا إلى علم صحیح، یہ ترجمہ تو بعد میں کروں گا۔ یہ جو مصنف کی عبارت ہے، مصنف کا مقصود اس عبارت سے احتیاج الی المنطق کا بیان، جیسا کہ آپ سن چکے کہ مقدمہ کی وجہ ہے احتیاج الی المنطق کے بیان کے لیے، اور منطق کی تعریف کے بیان کے لیے، اور اس کے فائدہ کے بیان کے لیے احتیاج الی المنطق، اس کے لیے مقدمہ کی وجہ ہوئی ہے۔ تو یہ جو عبارت ہے ایاک وان تظن، اس عبارت سے جہاں تک میں عبارت پڑھا، سمجھ رہے ہیں، اس عبارت کے ذریعے سے مصنف کا مقصود احتیاج الی المنطق کا بیان ہے، احتیاج الی المنطق کا بیان ہے۔ اور اس چیز کو پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ احتیاج الی المنطق کے بیان کا مطلب کیا ہے، یعنی اس بات کو بتا دیا جانا کہ کس بات میں لوگ منطق کے محتاج ہیں، یہی احتیاج الی المنطق کا بیان ہوا کہتے ہیں۔ تو مصنف کا مقصد اس عبارت سے، جتنی عبارت میں پڑھا ایاک وان تظن ان کل ترتیب الی آخرہ، مصنف کا مقصد کیا ہے؟ احتیاج الی المنطق کا بیان، مگر احتیاج الی المنطق کا بیان یہ تین امور پر موقوف ہے۔ تو مقدمہ تو احتیاج الی المنطق کے بیان کے لیے ہے، مگر احتیاج الی المنطق کا بیان تین امور پر موقوف ہے، کیونکہ احتیاج الی المنطق کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو بتا دیا جائے کہ لوگ کس چیز میں کس بات میں منطق کے محتاج ہیں، اور اس بات کا بیان تین مقدمات پر موقوف ہے۔ اس لیے اس سے پہلے تین مقدمات رکھے گئے، اور وہ یہ کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، تصور و تصدیق یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے، اور نظری جو بدیہی سے حاصل ہوتے ہیں نظر کے طریقے سے، اور نظر میں غلطی واقع ہوتی ہے تو ضرورت پڑ گئی۔ تو دیکھیے احتیاج الی المنطق کا بیان ان مقدمات پر موقوف ہے، ان تین امور پر موقوف ہے۔ تو احتیاج الی المنطق
تین امور پر موقوف ہے۔ کن تین امور پر؟ علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف، جو ہو چکی علم کی تقسیم ہوئی پہلے تصور و تصدیق کی طرف، پھر تصور و تصدیق کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف، پھر یہ کہ فکر میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے، فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ تین امور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک یہ کہ علم یا تو تصور ہوگا یا تصدیق، تصور و تصدیق میں سے ہر ایک یا تو بدیہی ہوں گے یا نظری، اور تیسرا مقدمہ یہ کہ فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ کب؟ بدیہی سے نظری کی تحصیل کے وقت، بدیہی سے تو ضرورت پڑ گئی، فکر میں غلطی بھی واقع۔ تو دیکھیے احتیاج الی المنطق کا بیان ان تین امور پر موقوف ہے۔ تو مصنف کا مقصود اس عبارت سے احتیاج الی المنطق کا بیان ہے۔ تو جب مصنف اولین سے پہلی دو چیزوں سے فارغ ہوئے تو تیسری چیز کے بیان میں لگے۔ پہلی دو چیز یعنی علم کی تقسیم تصور و تصدیق کی طرف، پھر تصور و تصدیق کی تقسیم بدیہی اور نظری کی طرف، تو اب تیسری چیز اس چیز میں لگے کہ تیسری چیز اس بات کی طرف انہوں لگے کہ فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے، فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ کب؟ جبکہ بدیہی سے نظری کو حاصل کریں، بدیہی سے نظری کو حاصل کرنے کے وقت جو فکر ہوتی ہے اس فکر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے، تو ضرورت پڑ گئی۔ تو دیکھیے حاجت الی المنطق کا بیان یہ تین امور پر موقوف ہے۔ تو تیسری چیز کو بیان کرتے ہوئے، تیسری امر ثالث کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا ایاک وان تظن، اس گمان کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے، قطعاً آپ ایسا گمان نہ کیجئے کہ ہر ترتیب صحیح ہوتی ہے، ہر فکر صحیح ہوتی ہے، ہر نظر صحیح ہوتی ہے، جو علم صحیح تک موصل ہو، ایسا قطعاً آپ گمان نہ کریں کہ ہر نظر و فکر اور ہر ترتیب صحیح ہوا کرتی ہے، کہ یہ ترتیب علم صحیح تک پہنچاتی ہے، ایسا آپ قطعاً گمان نہ کریں۔ ایاک وان تظن، اس گمان کرنے سے آپ بچیں کہ ہر ترتیب صحیح ہوا کرتی ہے، کہ علم صحیح تک موصل ہو۔ کیف، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ترتیب صحیح ہو، علم صحیح تک موصل ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر نظر و فکر صحیح ہو۔ اب ترتیب کی جگہ نظر و فکر کا لفظ ہے، جو علم صحیح تک موصل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولو کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ ہر ترتیب صحیح ہوتی، ہر فکر صحیح ہوتی، علم صحیح تک موصل ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو ارباب نظر کے درمیان تناقض اور اختلاف نہ ہوتا۔ اگر ہر فکر صحیح ہوتی، علم صحیح تک موصل ہوتی، فکر میں غلطی واقع نہ ہوتی، تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف اور تناقض نہ ہوتا، اور ارباب نظر کے درمیان اختلاف و تناقض نہ ہونا باطل، تو ہر ترتیب، ہر فکر و نظر کا علم صحیح تک موصل ہونا باطل، یعنی ہر فکر و نظر کا صحیح ہونا باطل، یعنی فکر و نظر میں غلطی بھی واقع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کیف، ایسا بھلا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہر ترتیب صحیح ہو، ہر فکر اور نظر صحیح ہو، علم صحیح تک موصل ہو؟ کیف، ایسا کیسے ہو سکتا؟ لو کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہوتا
کہ ہر ترتیب صحیح ہوتی، ہر فکر صحیح ہوتی، ہر ترتیب علم صحیح تک موصل ہوتا، اگر معاملہ ایسا ہوتا تو ما وقع الاختلاف و تناقض، اگر ہر ترتیب صحیح ہوتی تو اختلاف و تناقض واقع نہیں ہوتے، اختلاف نہیں ہوتا، تناقض نہیں ہوتا ارباب نظر کے درمیان، ما انہو قد وقع، باوجود اس کے کہ ارباب نظر کے درمیان اختلاف ہوا ہے اور اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اگر ہر ترتیب صحیح ہوتی تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ہر ترتیب صحیح ہوتی تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔ یہ جملہ شرطیہ ہے۔ جملہ شرطیہ میں آپ کو معلوم ہے پہلے جز کو مقدم کہتے ہیں، دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ ہر ترتیب صحیح ہوتی تو ارباب نظر کے درمیان اختلاف نہ ہوتا، پہلا جز ہے اگر ہر ترتیب صحیح ہوتی، دوسرا جز ہے ارباب نظر کے درمیان اختلاف نہ ہوتا، پہلے جز کو منطق کی زبان میں مقدم، دوسرے جز کو تالی کہتے ہیں۔ تو مقدم اور تالی دیکھ رہے ہیں، تالی باطل ہے کہ ارباب نظر کے درمیان اختلاف نہیں ہوا ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ باطل ہے، تالی باطل ہے، تو مقدم بھی باطل ہے، یعنی ہر ترتیب صحیح ہے، ہر نظر صحیح ہے، ہر فکر صحیح ہے، یہ بھی باطل ہے۔ یہ باطل ہونے کا مطلب ہر ترتیب صحیح نہیں ہوتی، یہی مدعا ہے، ہر ترتیب صحیح نہیں ہوتی بلکہ ترتیب میں غلطی بھی، نظر و فکر میں غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ ہر ترتیب علم صحیح تک موصل ہوتی تو اختلاف نہیں ہوتا، تناقض نہیں ہوتا ارباب نظر کے درمیان، حالانکہ اختلاف و تناقض واقع ہے، یعنی تالی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہے، لہٰذا ہر ترتیب صحیح نہیں ہوگی، ہر ترتیب مطلوب صحیح علم صحیح تک موصل نہیں ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ ابھی جو کہا گیا تالی باطل ہے تو مقدم بھی باطل ہے، ہر ترتیب صحیح نہیں ہے، ہر ترتیب صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تناقض اوکلا کے درمیان، ارباب نظر کے درمیان تناقض واقع ہے، اختلاف واقع ہے۔ اب اس بات کی دلیل کہ تناقض و اختلاف اوکلا کے درمیان ہوا ہے اور اوکلا کے درمیان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تناقض و اختلاف ہے اوکلا ارباب نظر کی فکر میں، ارباب نظر کی فکر میں تناقض و اختلاف ہوا ہے اور اختلاف ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کوئی صاحب نظر یہ کہتا ہے کہ عالم حادث ہے، کیا کہتا ہے؟ عالم حادث ہے۔ ابھی عالم پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ کے ما سوا تمام موجودات پہ عالم بولا جاتا ہے، اور حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو عدم کے بعد موجود ہو، اور قدیم اس موجود کو کہتے ہیں جس کے وجود کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ تو ہمارا قول عالم حادث ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے سوا جو بھی چیز موجود ہے، اللہ کے سوا جو بھی موجود ہے، جو بھی چیز ہے، وہ عدم کے بعد موجود ہوئی ہے، عدم کے بعد، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو اپنے ارادہ اور اپنے اختیار سے پیدا کیا ہے، اختیار سے پیدا کیا، یہ وہ بات ہے جس کا اعتقاد ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال تو کوئی صاحب نظر ایسا کہتا ہے، کوئی صاحب فکر ایسا کہتا ہے کہ عالم حادث ہے۔ یہ جو کہتا ہے نظر و فکر کی وجہ سے کہتا ہے، اور اس کی نظر و فکر یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے فکر کرتا ہے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، اس کی فکر یہاں تک پہنچاتی ہے، کہاں تک؟ عالم حادث ہے، یہاں تک پہنچاتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسری فکر بھی ہے کہ کوئی
اس طریقے سے نظر کرتا ہے، اس طریقے سے نظر کرتا کہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے، العالم مستغنی عن المؤثر، مؤثر سے بے نیاز ہے، اور جو بھی چیز مؤثر سے بے نیاز ہو وہ قدیم ہے۔ تو اس طریقے سے فکر کرتا ہے کہ العالم مستغنی عن المؤثر وکل ما ہوا مستغنی عن المؤثر فہو قدیم۔ اب ایک دوسری فکر یہ ہے، یہ فکر پہنچا رہی ہے کہاں تک؟ عالم کے قدیم ہونے تک، عالم کے قدیم ہونے تک۔ اب ایک فکر حدوث عالم تک پہنچا رہی ہے، العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ فکر حدوث عالم تک پہنچا رہی ہے۔ ایک دوسری فکر العالم مستغنی عن المؤثر وکل ما ہوا مستغنی عن المؤثر فہو قدیم، یہ فکر العالم قدیم تک پہنچا رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں فکر تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دلیل ہوئی اس بات کی کہ ارباب نظر کے درمیان اختلاف ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے دو فکر ہے، دو فکر میں سے ایک فکر حدوث عالم تک پہنچا رہی ہے اور ایک فکر قدم عالم تک پہنچا رہی ہے، اور قدم عالم حدوث عالم کی ایک واسطے سے نقیض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ قدم عالم مستلزم ہے اس بات کو، العالم قدیم مستلزم ہے اس بات کو کہ العالم لیس بحادث۔ تو بہرحال قدم عالم ایک واسطے سے حدوث عالم کی نقیض ہے۔ تو ایک فکر حدوث عالم تک، ایک دوسری فکر قدم عالم تک پہنچا رہی ہے، اور جن تک یہ دونوں افکار پہنچا رہی ہیں وہ آپس میں متناقض ہیں، تو یقینی طور پر دونوں فکر صحیح تو نہیں ہو سکتی، ورنہ اجتماع نقیضین لازم آئے گا، عالم کا حادث ہونا اور حادث نہ ہونا دونوں لازم آئے گا، یہ اجتماع نقیضین ہیں۔ تو دو فکر میں سے کوئی ایک تو یقینی طور پر غلط ہوگی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ارباب نظر کے درمیان ان کے انظار میں، ان کے افکار میں غلطی بھی ہوئی ہے، یعنی نظر و فکر میں غلطی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ کہتے ہیں باوجود اس کے کہ غلطی واقع ہوئی ہے، فمن قائلین، یہ من قائلین سے تناقض و اختلاف کے ہونے کی دلیل ہے کہ ارباب نظر کے درمیان تناقض ہوا ہے، اختلاف ہوا ہے، اس کی دلیل کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عالم حادث ہے اور اپنے دعویٰ پر استدلال کرتا ہے، اپنے قول العالم حادث پر استدلال کرتا ہے، اپنے اس قول سے کہ عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے تو عالم حادث ہے، اور کوئی گمان کرنے والا ایسا بھی گمان کرتا ہے کہ عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم ہے، عدم کے بعد موجود نہیں ہے، اور اس بات کے اوپر وہ استدلال کرتا ہے اپنے اس قول سے کہ عالم مؤثر سے بے نیاز ہے اور جو بھی چیز ایسی ہو وہ قدیم ہے۔ مصنف کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا اے پیارے بچوں کہ آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس بات میں کوئی شک ہو، آپ کسی شک میں مبتلا ہوں گے کہ ذکر کردہ دو فکروں میں سے ایک فکر صحیح اور حق ہے اور دوسری فکر فاسد و غلط ہے، اور وہ دوسری ہی ہے، فاسد و غلط ہے۔ اذا کان قد وقع الغلط، جب عقلاء کی فکر میں غلطی ہوئی، جب عقلاء کی فکر میں غلطی ہوئی تو اس سے پتہ چل گیا، اس سے معلوم ہو گیا، سمجھ رہے کہ فکر میں غلطی ہوتی ہے، اور عقلاء کی فکر میں آپ نے دیکھا کہ غلطی ہوئی ہے، عقلاء کی فکر میں غلطی ہوئی ہے۔ جب ارباب نظر کی فکر میں غلطی ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی دونوں فکریں تو صحیح نہیں ہو سکتی، کوئی ایک فکر ہی صحیح ہوگی، اور کوئی ایک فکر ہی صحیح ہوگی اور دوسری فکر یقینی طور پر غلط ہوگی، ورنہ تناقض لازم آئے گا۔ تو
فکر میں غلطی ہونا ارباب نظر کی نظر میں اور فکر میں غلطی کا واقع ہونا یہ ثابت ہوا۔ تو جب فکر میں غلطی بھی ہوتی ہے، یہی مدعا ہے، تو ضرورت پڑی ایک قانون کی، جو قانون فکری اور نظری غلطی سے بچائے۔ اب اس پر اگر کسی کا سوال ہو کہ فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فکر میں غلطی واقع ہوئی ہے، مگر فکر میں غلطی واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک قانون کی ضرورت پڑ جائے، بلکہ فکر میں غلطی سے بچنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے۔ ہم عقل کی بدولت، عقل کی وجہ سے فکری غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ تو فکری غلطی سے بچنے کے لیے عقل انسانی کافی ہے۔ اس کے لیے عقل انسانی کے ہوتے ہوئے کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے خطا فی الفکر سے بچنے میں۔ اگر ایسا کچھ کہا جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اگر صحیح ہوتی تو عقلاء، ارباب نظر، جن کے پاس عقلیں موجود تھی، اصحاب عقل تھے، ارباب نظر تھے، ان سے غلطی واقع نہیں ہوتی۔ تو ارباب نظر، ارباب عقل سے خطا کا واقع ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فطرت انسانیہ ناکافی ہے، فطرت انسانیہ کافی نہیں ہے خطا کو صواب سے ممتاز کرنے میں، بلکہ اس تمیز کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں اذا کان قد وقع الغلط فی فکر العقلاء، جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہوئی تو اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فطرت انسانیہ خطا کو صواب سے ممتاز کرنے میں کافی نہیں ہے اور چھلکے کو مغز سے ممتاز کرنے میں کافی نہیں ہے۔ فجاءت الحاجۃ فی ذلک، تو اس تمیز میں خطا کو صواب سے ممتاز کرنے کے لیے ضرورت پڑ گئی۔ تو ضرورت ہو گئی ایک ایسے قانون کی جو خطا فی الفکر سے بچائے، اس قانون کی ضرورت پڑ گئی جس میں معلومات سے مجہولات کی تحصیل کے طرق کو بیان کیا جائے۔ وَهَذَا الْقَانُونُ هُوَ الْمَنْطِقُ، اور یہ قانون جس میں معلومات سے مجہولات کی تحصیل کے طریقے کا بیان ہو، جو قانون خطا فی الفکر سے بچائے، اسی قانون کا نام منطق ہے، اسی قانون کا نام علم میزان ہے۔